प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सो आए आज के इस खूबसूरत दिन को मुक़द्दस अय्यूब की किताब उसका 42वां बाब उसकी 7वीं आयत को पढ़ेंगे। हमने पिछले दिन भी जो गुजर गया दिन है, हमने उस दिन भी इस आयत को पढ़ा और उसके पहले आयत के पहले हिस्से में हमने कलाम खुदा को मिलकर सीखा था। और आज हम इस आयत को पढ़ने के वसीले से आज इसके दूसरे अहम हिस्से पर मिलकर बातचीत करेंगे, मिलकर सीखेंगे। सो आए तलावते पाक कलाम को सुने। अजीजों, कलाम खुदा में यूँ लिखा है, और ऐसा हुआ कि जब खुदावन ये बातें अय्यूब से कह चुका तो उसने अल्फेज तेमानी से कहा कि मेरा गजब तुझ पर और तेरे दोनों दोस्तों पर भटका है, क्योंकि तुमने मेरी बाबत वो बात ना कही जो हक है, जैसे मेरे बंदा अय्यूब ने कही। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीजों, आज हम इसके दूसरे अहम हिस्से पर बात करेंगे। इस आयत के आज हम 42वें बाब की 7वीं आयत के दूसरे अहम हिस्से पर बात करेंगे और मिलकर सीखेंगे। तुमने मेरी बाबत वो बात ना कही जो हक है। सो अजीजों, खुदावन ने अय्यूब के तीनों दोस्तों से अपने बारे में उनकी बेईमानी और गलत ख्यालात और अय्यूब के खिलाफ गलत इल्ज़ामात पर सख्त लहजे में बात की। अजीजों, उनकी 3 बुनियादी गलतियां ये थी। नंबर 1, उन्होंने खुशहाली और दुख के दरमियान तलक के बारे में अपने शिद्दत पसंद नजरियात पर डटे रहने की कोशिश की। वो गलत थे, क्योंकि रास्तबाज हमेशा ही सुखी नहीं रहता और शरीर हमेशा मसाइब का सामना नहीं करता। अजीजों, फिर दूसरी अहम बात जो हम इस आयत के इस हिस्सा में सीखते, उन्होंने मुक़द्दस अय्यूब को इस बात पर मजबूर किया कि वो अपने उस गुनाह को तस्लीम करे जो उसने नहीं किया था। अजीजों, इस तरह शायद वो अपनी तकलीफ़ों से रिहाई पा सके और दोबारा खुदा की बरकत हासिल कर सके। अजीजों, शायद वो ये नहीं जानते थे, मगर दर हकीकत उन्होंने मुक़द्दस अय्यूब को इस आजमाइश में डाला कि वो खुदा को अपने ज़ाती मफाद की खातिर इस्तेमाल करे। अगर अय्यूब उनकी सलाह पर चला होता तो वो नंबर 1 अपनी ज़ात में खुदा के इत्माद के सिलसिले में बे इतबारी करता, और नंबर 2 शैतान के इस दावे की तस्दीक कर देता कि मुक़द्दस अय्यूब सिर्फ अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए खुदा की खिदमत करता था। तीसरी अहम बात जो हम इस हिस्से में आज सुबह
مل کر سیکھتے ہیں عزیزو وہ یہ ہے کہ وہ خدا کی طرف سے بولنے کا دعویٰ کرتے ہوئے تکبر کا شکار ہوئے تھے، کیونکہ اس کے بارے میں ان کے چند خیالات درست نہیں تھے۔ سو ہم نے مل کر اس بات کو آج اس دوسرے حصے میں مل کر سیکھا ہے۔ سو عزیزو، خداوند مجھے اور آپ کو آج صبح برکت دے اور ہمیں ان لوگوں سے محفوظ رکھے، ان دوستوں سے محفوظ رکھے جو ہمارے نظریات کو بدلنا چاہتے ہیں، ہمارا رستہ بدلنا چاہتے ہیں۔ آئیں آج صبح اپنی زندگی کو درست سمت کی طرف لے کر چلیں۔ ہم جس بھی حال میں سے گزر رہے ہیں، جس بھی پریشانی میں سے گزر رہے ہیں، ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر بات میں ہم سکھی ہوں یا دکھی ہوں، ہم کبھی بھی خدا پر الزامات مت لگائیں، اس کی تکفیر نہ کریں، بلکہ ہمیں ہر بات میں خدا کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت عطا فرمائے، آمین۔ آئے عزیزو دعا کریں۔ قادر مطلق خداوند، ہم تیرا شکر ادا کرتے اس وقت کے لیے اور ان لمحات کے لیے جو تو بار بار ہماری زندگی کے اندر بخشتا ہے کہ ہم تیرے پاک پوتر جلالی نام کو مل کر عزت اور جلال دیں۔ اے خداوند خدا، اس وقت جتنے تیرے بیٹے بیٹیاں تیرے سامنے جھکے ہوئے ان سب پر رحم کر، فضل کر اور اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکت کو ان پر نازل فرما۔ جس طرح خداوند تعالیٰ پچھلے دنوں میں ہمیں سنبھالتا آیا ہے، آج اس دن بھی ہمیں ہر پریشانی سے، ہر دکھ سے، ہر روگ سے ہمیں بچا کے محفوظ رکھ، ہماری حفاظت کر، تو ہمارا نگہبان ہو تاکہ ہم تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کریں۔ خداوند تو رحم کر، فضل کر اور بڑی برکت دے۔ ہم تیرے کلام میں روز بروز بڑھتے جائیں، ترقی کرتے جائیں، تاکہ تیرے پاک پوتر جلالی نام کو ہماری زندگیوں کے وسیلے سے عزت اور جلال ملتا ہے۔ اس وقت خداوند جتنے تیرے پیارے تیرے سامنے جھکے ہوئے، تو ان کے حالات سے واقف ہے، ان کی پریشانیوں سے واقف، ان کے دکھوں سے واقف ہے۔ آج صبح ان کے حالات، ان کی مشکلات، ان کی پریشانیاں مسیح خدا تیرے نام کے وسیلے سے جاتی رہے، تو انہیں بڑی برکت دے اور اپنے کلام میں قائم اور دائم رکھ، یہ روز بروز تیرے جلال میں بڑھتے جائیں، ترقی کرتے جائیں، تاکہ تیرے پاک نام کو ان کی زندگیوں کے وسیلے سے عزت اور جلال ملے۔ خدا میں ان تمام پریوار کو، ان تمام خاندانوں کو جو تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، جو تیرے سامنے التجائیں کر رہے ہیں، ان کی پکاروں کو سن، انہیں جواب دے، ان کی پریشانی مسیح خدا آپ کے نام کے وسیلے سے ابھی کے ابھی جاتی رہے۔ تو بڑا رحم کر، بڑا فضل کر، اپنے وطن عزیز پاکستان کی بحالی کے لیے دعا کرتے ہیں، موجودہ حکومت کے لیے، اور خداوند ان تمام حکومتی ممبران کے لیے دعا کرتے ہیں، انہیں حکمت دنائی عطا فرما تاکہ ملک کے حالات کو بہتر کر سکیں۔ اے خداوند انہیں عقل اور دنائی دے، پاک روح ان کی حفاظت کر۔ اے پاک روح، میں تمام پاسبانوں کے لیے، چرچز کے لیے، چرچز کی یونٹی کے لیے دعا کرتا ہوں، چرچز کو بحال کر۔ اے خداوند تو رحم کر، پاسبانوں کو ریسٹورز کر۔ تیرا شکر، ان سب کے لیے تیری حضوری سے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ اسرائیل یروشلم کی سلامتی کی دعا کر دے، کرم کر دے، رحم کر دے اور بڑی برکت دے۔ ہم تیرے جلال میں روز بروز بڑھتے جائیں، تو بڑا رحم کر، بڑا فضل کر اور بڑی برکت دے۔ اس وقت اے خدا جو بے گھر ہیں، بے سہارا ہیں، جو طرح طرح کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں، یسوع کے نام سے وہ آزاد ہو جائیں، بحال ہو جائیں۔ ان سب پر رحم کر، فضل کر اور انہیں بڑی برکت دے۔
ان کے کام کاج کے لیے، ان کے رزق کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں، کرم کر دے، رحم کر دے اور انہیں بڑی برکت دے۔ تیرا شکر ہو یسوع کے نام سے، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک منائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی زمین پر بھی۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار معاف کرتے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف فرما، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا۔ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی رفاقت اور شرکت حاضرین پر، تمام مقدسین پر، عالمگیر کلیسیا پر، یروشلم پر، قوم بنی اسرائیل پر، ملک پاکستان پر یہ برکت اب سے لے کر ابد تک ہوتی رہے، آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کی حفاظت کرے۔ آخر میں آپ کو پتہ ہے کہ میں کیا کہنے لگا ہوں۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ جیسے ہی آپ بیل آئیکن کو پریس کریں گے، اس چینل پر بننے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے گی۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت عطا فرمائے، آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ سب کی حفاظت کرے، آپ سب کا نگہبان ہو۔